رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر حمیرہ مدثر۔ آج ہم آپ کے لیے نیا لیسن لے کر آئے ہیں۔ چلیے تو اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے کون سا لیسن لے کر آئے ہیں؟ جی۔ آج کے لیسن کا کیا نام ہے؟ دو زبر۔ شاباش، زور سے بتائیں۔ دو زبر۔ دو زبر۔ چلیں تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو دو زبر کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی۔ سبق نمبر 6، حرکت دو زبر۔ پیج نمبر 10 نکال لیں۔ نکال لیا؟ جی۔ حرکت دو زبر۔ سبق کا کیا نام ہے؟ حرکت دو زبر۔ زور سے بولیں۔ حرکت دو زبر۔ حرکت دو زبر۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے اندر نون جزم یعنی نون ساکن کی آواز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ انہیں تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ دو تنوین۔ 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 دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین۔ شاباش۔ دو زبر کے بعد الف اور یا لکھنے میں آتے ہیں مگر جوڑ کرتے وقت پڑھنے میں نہیں آتے۔ جیسے یہ دیکھیں، دو زبر کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سارے لفظوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یا بھی کہیں کہیں آ رہا ہے اور الف بھی آتا ہے، تو اس الف کو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا، ہجا کرتے وقت پڑھنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دو زبر کو وقف کی حالت میں الف سے تبدیل کرتے ہیں۔ جب دو زبر پہ ہم نے اسٹاپ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو الف مدہ بنا دیتے ہیں، جیسے ابدن۔ اب ہم اس کا وقف کریں گے ابدا، یہ الف اسٹاپ کے وقت کام آتا ہے پڑھنے کے کام، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کرتے ہیں نا تب یہ پڑھنے کے کام آتا ہے۔ جب ہم نے اس کو دو زبر کو پڑھنا ہوتا ہے تب الف کو نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم اس کا وقف کرتے ہیں تو پھر یہ الف ادا کیا جاتا ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ چلیے تو ہم اپنے سبق کا آغاز کر لیتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زبر کی آواز ناک میں پڑھی جاتی ہے غنہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم ان کی ساؤنڈ سیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا ہجا بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بن، تن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، زن، دن، ذن، رن، زن، سن، آواز اونچی کریں نا، سن، شن، صن، ظن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، من، نن، ون، ہن، ان، 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 ین۔ اب ہم اس کا ہجے سیکھ لیتے ہیں۔ ہجے میں ہمیں کیسا پڑھنا چاہیے؟ با دو زبر بن،
تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن. دیکھیں بچوں اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے. ہم نے اوپر اس کے انٹروڈکشن میں یہ بات پڑھی تھی نا کہ الف اور یا جو ہوتے ہیں لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں ہوتے. جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن. اسی طرح سے ہم ساری تختی کے ہجے کریں گے. چلیے تھوڑی سی اس کی مشق بھی سیکھ لیتے ہیں. اچھا زبر کے سبق پہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ زبر کو لمبا نہیں کرتے، زبر زیر پیش کو لمبا کرتے ہیں. زور سے بتائیں. بغیر لمبا کیے پڑھتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پہلے دو لفظوں میں زبر ہے اور آخری لفظ کے اوپر دو زبر ہے. تو ہم آوازیں بناتے ہیں ا ب، لمبا نہیں کرنا نا، ا ب. جلدی سے ملائیں گے اب دن. کیا بن گیا؟ ابدن ابدا. جب ہم نے سیکھا تھا اوپر کہ اسٹاپ کریں گے تو الف کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ پڑھیں گے. ابدن ابدا. را غا، راغا دن، راغدن راغدا. أذن أذن أذى. هو دن هودن هدى. طو ون طوًا طوى. مرى مرى. حن مرحا مرحا. اب ہم پورے حروف ایک سانس میں پڑھیں گے. عروباً عروبا. زبداً زبدا. زا سیٹی والا حرف ہے اس لیے یہاں پر ہم سیٹی کے ساتھ آواز کو کلیئر کریں گے. زبداً زبدا. آسفاً آسفا. ثمناً ثمنا. ثا نرمی والا حرف ہے اس لیے اس کے اوپر سختی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. طبقاً طبقا. لعباً لعبا. بطراً بطرا. صاعقاً صاعقا. عنباً عنبا. كفوا كفوا. قصصا قصصا. قردة قردة. جی یہاں پر نرم حروف دیے ہوئے قاعدے کے لاسٹ میں ثا ذال ظا. تو اس تختی میں جتنے بھی نرم حروف آئے ہوں گے ان کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. کلاس اوور کرتے ہیں، انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آج ہم اپنی نئی دعا جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں. اور آج ہم جو کون سی دعا سیکھیں گے کس کو معلوم ہے؟ کون سی دعا سیکھیں بتاؤ، آپ بتائیں. انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھنے کی دعا سیکھ لیتے ہیں. چلیں ہم باہر جانے کی دعا تو ہم نے سیکھ لی تھی نا، ہم گاڑی میں بیٹھنے کی دعا سیکھتے ہیں. ہم نے گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا سیکھ لی تھی اور باہر جانے کی دعا بھی سیکھ لی تھی. آج ہم گاڑی میں بیٹھنے کی دعا سیکھتے ہیں، یعنی سواری کی دعا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سواری کی دعا. جب ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو ہمیں تب بھی یہ خاص دعا پڑھنی چاہیے جو کہ قرآن مجید میں بھی ہے. چلیں پڑھتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا
هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آپ لوگ جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دعا پڑھنی چاہیے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ نئی دعا کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.